مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے، آپ سے سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ہم میں سے اکثریت نے لڑکپن اور اوائل عمری میں بہت سارے روزے چھوڑے ہوتے ہیں، تو نہ تو اب ان کی تعداد کا تعین کرنا اتنا آسان ہے، تو ان کی پھر قضا ہم کیسے کریں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سنو نیوز کا شکریہ کہ وہ رمضان کے اس ماہ مبارک میں اس طرح کے اسلامک اہم پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ مہربانی۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، جی 15 سال کی عمر تو ایک آخری حد ہے، ٹھیک، لیکن بچی کم سے کم جس عمر میں بالغ ہو سکتی ہے وہ 9 سال ہے، ٹھیک، اور بچہ کم سے کم جس عمر میں بالغ ہو سکتا ہے وہ 12 سال ہے۔ صحیح، اس میں اگر بلوغ کی علامات ظاہر ہو جائیں، جی اس کو انزال ہوتا ہے، احتلام ہوتا ہے، اور شرع نے مختلف علامتیں بتا رکھی ہیں، بتائی ہیں، جی تو ٹھیک، ورنہ 15 سال کی عمر میں بچہ بھی بالغ تصور کیا جاتا ہے، یہ انتہائی عمر ہے، یہ آخری وہ ہے۔ ٹھیک، اگر اس سے پہلے علامات ظاہر ہو جائیں تو پھر اس میں کوئی عمر کی صحیح، لیکن کم سے کم بچی 9 سال کی عمر کے بعد اور بچہ 12 سال کی عمر کے بعد۔ جی اس کے بعد بات یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جی چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگر عمر کے اعتبار سے 15 سال وہ کیے ہیں جی تو بھی آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ صحیح، آدمی دیکھے کہ میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، تو 5 سال اس کے 5 سال اسلامی سال، جی یعنی ہجری کے مطابق، ہاں عربی سال، اس کے مطابق وہ جتنے رمضان آئے صحیح، وہ اس کا اندازہ لگائے اور اس کی قضا کرے۔ 30 کے حساب سے ضرب دے ان کو، بہتر یہی ہے، صحیح، بہتر یہی ہے کہ کیونکہ یا 30 ہیں یا 29 ہیں۔ مفتی صاحب ایک اور بھی مسئلہ ہے نا اس میں، بہت سارے ہم میں سے جو لوگ ہیں پرانے، ان کی تو ڈیٹ آف برتھ بھی جو لکھی ہوئی ہیں وہ غلط ہیں، وہ اندازے سے ہمارے اساتذہ نے اسکولوں میں لکھی ہوئی ہیں، جی، تو اسی طرح ابھی جو ان پڑھ والدین ہیں ان کے نہ ان کو پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے بچوں کو ہی آگے سے ہی پتہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ کیا اس کریں گے؟ کے بس غلبہ ظن اچھا، وہ کافی ہے، صحیح، یعنی آدمی جب پوچھ پاچھ کرتا ہے گھر کے لوگوں سے تو وہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے، صحیح، تو اس میں بھی احتیاط سے کچھ اضافہ کر لے، بالکل تاکہ شریعت کے جتنے بھی وہ فرائض ہیں وہ کچھ اضافہ کر لے اور کچھ دعا اور استغفار کر لے۔ استغفار تو ہر حال میں، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ استغفار نظر تو نہیں ہر حال میں لازم ہے، اس لیے کہ اس نے فریضے کی ادائیگی میں تاخیر کی، ہاں بالکل، لیکن قضاء کے اعتبار سے وہ اس کا اندازہ لگائے، چاہے عمر کے اعتبار سے، اور چاہے اگر اس کو یاد ہے کہ میں فلاں عمر میں بالغ ہو گیا تھا اس کے اعتبار سے، تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل، بہرحال احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 30 ہر مہینہ 30 کا وہ سمجھے صحیح، اور اس کے مطابق وہ قضا کرے۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کھانے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کے تعلق سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، دونوں کی قضا اور کفارے میں کوئی فرق ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو کوئی فرق نہیں ہے، جی جو بھی چاہے مرد یا عورت، جی، جب بھی وہ بلا عذر شرعی جی، جان بوجھ کر کھائے گا، پیے گا یا ازدواجی تعلقات قائم کرے گا جی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے اس پر قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے، قضا کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ، اور کفارہ جیسا کہ تبسم صاحب نے فرمایا جی، کہ پہلا تو یہ ہے کہ غلام یا باندی آزاد کرے، وہ دور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر 2 مہینے لگاتار یعنی وقفے کے بغیر روزے رکھے۔ صحیح، اس طرح کہ اگر ایک دن بھی اس نے ناغہ کر لیا تو پہلے سارے روزے وہ اس کے شمار نہیں ہوں گے، پھر اسے ازسر 9
روزے رکھنے وہ تعداد پوری کرنی پڑے وہ گی. تعداد پوری کرنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. اور تیسری صورت یہ ہے جی کہ اس کی اگر استطاعت نہیں رکھتا جی تو پھر وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت شکم سیر کھانا کھلائے. صحیح. یعنی وہ مسکین ہوں، مستحق ہوں، جی اور وہ بھوکے ہوں، خالی پیٹ ہوں. یہ نہیں ہے کہ پہلے کھانا کھایا ہوا ہے اور وہ تھوڑا کھاتے ہیں. نہیں، صحیح. وہ کافی نہیں ہوگا. اچھا. ایسے مستحق جو خالی پیٹ ہوں، صحیح. بھوکے ہوں، ان کو شکم سیر کر کے کھانا کھلانا یہ ضروری ہے. صحیح. تو چاہے تو وہ ایک مسکین کو 60 دن دونوں ٹائم کھانا کھلا سکتا ہے. مفتی صاحب مختلف ایک صورتیں منٹ اختیار کر سکتے ہیں. جو تبسم صاحب نے ابھی وہ حدیث شریف کا واقعہ بتایا ہے تو اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ کھجوریں جو ہیں وہ عنایت فرمائیں صحابی کو، اور فرمایا کہ ان کو مدینہ میں جا کے ہر گھر میں تقسیم کر دو. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ کھجوریں کیا ان کو لوگوں کو پیٹ بھر کے ملی ہوں گی؟ کچھ اس میں گنجائش پیدا ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اچھا اپنے بچوں کو ہاں ہی تقسیم کر دیں، ہاں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خصوصیت ہے آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحیح. ورنہ پھر وہ بندہ بھی بہت غریب ہے. جی لیکن آج کے دور میں چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہے. یہ صرف خصوصیت تھی اس صحابی کی اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا فرمائی. جی اور اس کی مزید تکمیل کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جی کہ سب سے پہلے غلام آزاد کرنے والی بات ہے وہ نہیں ہے عملاً. دوسرے نمبر پر 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنے کی ہے کہ اگر ایک دن بھی ناغہ کر دیا تو پھر اسے السر 9 روزے رکھنے پڑیں گے. صحیح. اور تیسرا یہ کہ ان کو 60 مسکینوں کو 2 ٹائم صحیح شکم سیر کر کے صحیح کھانا کھلانا. اگر یہ نہیں کرتا، جی کسی کو ویسے دیتا ہے، صحیح تو پھر اس کی مقدار صدقہ فطر کی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کو فدیہ کہتے ہیں. جی فطرہ اور فدیہ جی ان کا وزن اور ان کی مقدار ایک ہی ہے. 2.25 کلو پونے 2 کلو گندم جی اس کے ہر اس کے بدلے میں گندم دے دے یا اس کے برابر قیمت بھی دے دے. جی دونوں میں سے کوئی ایک دے سکتا ہے. جی قیمت دینا زیادہ مستحسن ہے، اس لیے کہ اس سے وہ کئی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. بالکل عین ممکن ہے اس کے پاس گندم پہلے سے موجود ہو تو اسے تکلف کرنا پڑے گا بیچنے کا. صحیح. لیکن نقد سے تو جو بھی آدمی اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کر لیتا ہے. تو اس زمانے میں فتویٰ اسی پر ہے کہ نقد دیا جائے. اچھا. تاکہ وہ فقیر اپنی مختلف ضروریات پوری کر سکے. بالکل ٹھیک. جی تبسم اس میں ایک چیز میں ایڈ کر سکتا ہوں اگر اجازت ہو تو. جی جی قبلہ مفتی صاحب جس طرح فرما رہے تھے اس میں اگر یہ دیکھا جائے چونکہ صرف گندم کا ذکر یہاں پہ ہے، ہاں لیکن اس معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی جو گندم کھانے والے ہیں یا جو کھانا پینا کھا رہے ہیں اس میں مختلف طبقات ہیں انسانوں کے. ٹھیک ہے. مالی حیثیت سے اور دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جو مطلب اس میں کشمش کا بھی ذکر ہے. اچھا. کہ اس کی جو موجودہ قیمت ہے اس کے حساب سے کیا جائے. کشمش ہے، جو ہیں، اچھا گندم ہے، اچھا. اور اسی طریقے سے یہ تو ان مطلب کا سر وزن کیا ہوگا پھر؟ ہاں ان کا جو وزن ہے وزن یہی ہوگا. وزن یہی اچھا وزن یہی ہوگا. بس یہ ہے کہ ایک غریب آدمی ظاہر ہے گندم ذرا کم قیمت ہوتی ہے وہ اس پر وہ کرے. جو زیادہ مالدار ہے یہ فطرے کے اندر یہ ہے کہ یعنی زیادہ سے زیادہ اس کو صدقہ فطر کی جو مقدار جو ہے وہ اس کو ادا کرنا چاہیے تاکہ مسکینوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. بالکل صحیح. اس لیے جو مالدار ہیں وہ گندم کی بجائے کشمش وغیرہ سے وہ اس کا اندازہ لگائیں، اس کی قیمت لگائیں. تو بسم صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر ایک رمضان میں ایک سے زیادہ روزے کھانے پینے سے فاسد ہو گئے تو اس پہ شرع شریعت کا کیا حکم؟ دیکھیے ایک رمضان میں اگر روزے صرف کھانے پینے سے ہوئے ہیں تو وہ ایک ہی فدیہ اس کا ہوگا.
ٹھیک ہے، جتنے بھی روزے جتنے بھی روزے ہیں ٹھیک ہے، اس کا ایک ہی فدیہ جو ہے کفارہ اس کا ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر متعدد رمضان ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ اس حوالے سے اتنے رمضانوں کا دیکھا جائے گا، کیونکہ ایک رمضان کا کفارہ ایک ہی شمار ہوگا. جی. اور اگر پچھلے رمضان میں بھی ایسا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے اس حساب سے جتنے رمضان ہیں ان کا کفارہ ایک ہی ہوگا، ایک ہی ہوگا، شمار ہوگا. جی میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا فرق ہے جی کہ اگر تو متعدد روزے اس نے توڑے جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے، ہاں، کھا کر پی کر ایک رمضان میں، ایک رمضان میں جی یا کئی رمضانوں میں، ٹھیک ہے، کھانے سے یا پینے سے اس نے روزہ توڑا، جی تو کئی رمضان کے روزے بھی اس کا کفارہ ایک ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر اس نے روزہ توڑا ہے جنسی تقاضا پورا کرنے کی وجہ سے، جی تو پھر وہ ایک رمضان میں تو کئی ایسے جو روزے توڑے ہیں ان کا تو ایک کفارہ کافی ہو جائے گا. صحیح. لیکن دوسرے رمضان کے اندر جو روزے اس نے توڑے تھے جنسی تقاضا پورا کرنے کی وجہ سے، اس کی طرف سے یہ نہیں ہوگا، اس کے لیے پھر الگ وہ ہوگا. یعنی ایک رمضان کا اگر میاں بیوی کے تعلق سے ٹوٹا ہے تو ایک کفارہ ہے. ہاں ایک. اگلے رمضان میں اگر ٹوٹا ہے پھر تو اس کا الگ سے ایک کفارہ الگ سے کفارہ. بالکل ٹھیک ہے. کھانے پینے کے اعتبار سے اگر کئی رمضانوں کے بھی اس نے وہ کیے ہیں، کھا کر پی کر روزہ توڑا ہے، بات کلیئر تو ایک کفارہ کافی ہو جائے گا. ان کی قضا بھی ہے ساتھ. قضا جس میں کفارہ ہے اس میں قضا ہر حال میں ہے. بالکل ٹھیک. جس میں قضا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ کفارہ ہو، لیکن جس میں کفارہ ہے اس میں قضا لازم ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. مثلا ایک آدمی بھول کے کھا لیتا ہے، جی اس کے اندر تو اس کو روزہ کچھ نہیں ہوتا. ہاں. لیکن اگر آدمی کلی کر رہا تھا ہاں اور پانی اندر چلا گیا، صحیح، اب اس کا ارادہ نہیں تھا، جی ارادہ نہیں تھا، روزہ ٹوٹ گیا، صحیح، لیکن کفارہ نہیں ہے. کفارہ نہیں، قضا لیکن ہے. جس میں کفارہ آئے گا اس میں قضا ہر حال میں ہوگی. بالکل ٹھیک ہوگا.